اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 سے تفصیل بیان کروں گا۔ یہود و نصارہ کی خرابیاں مختلف انداز میں بیان ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے اس بات کا ذکر بھی آ چکا ہے کہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے ایمان لا چکے ہیں وہ بھی پہلے دین یعنی یہودیت یا نصرانیت کی طرف پلٹ آئیں۔ یہود و نصارہ کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ تمنا ہے کہ اہل ایمان کمزور ہو جائیں، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود حسد کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو خبردار کیا ہے کہ اہل کتاب ان سے کوئی خیر کی توقع نہ کریں، یہ دیدہ و دانستہ حق کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اسلام سچا دین ہے، اس کے باوجود وہ حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَى، ہرگز راضی نہیں ہوں گے عنک آپ سے الیہود ولا النصارى، یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں جب تک کہ تتبع آپ اتباع نہ کریں ملتہم ان کی ملت کا، جب تک آپ ان کا مذہب اختیار نہ کریں، جب تک آپ ان کا طریقہ نہ اپنائیں۔ لن تاکید نفی کے لیے آتا ہے، یعنی ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اہل کتاب کو حق بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کو اپنے دین سے منحرف کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب بدلنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب سے ایمان لانے کی توقع وابستہ نہ کریں، ان سے کوئی خیر کی توقع نہ کریں، بلکہ اپنا خیال کریں، یہ تمہیں ڈبونے کے چکر میں ہے۔ ان کی چالوں سے ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں بہا لے جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت ہی هو الہدی، اصل ہدایت ہے۔ قل، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت ہی هو الہدی، اصل ہدایت ہے۔ یعنی ہر زمانے میں معتبر وہی ہدایت ہے جو اس زمانے کا نبی لائے۔ سو اب وہ طریقہ اسلام ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کا طریقہ۔ آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ اگر حق واضح ہونے اور علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر آپ کی ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کی طرف سے تمہارا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، مِنْ وَلِيٍّ نہ کوئی حمایتی، وَلَا نَصِيرٍ اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی اے نبی جی اور اہل ایمان، اب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت آ چکی ہے، اب اسے چھوڑ کر اہل کتاب کی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی آ سکتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ حق کو چھوڑ دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن قانون کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔
لہٰذا اس کی پیروی کرنا، کسی دوسری چیز کے پیچھے نہ چلنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی کہ جب کبھی کسی قوم کی برائی بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس قوم کے 100% لوگ ایسے ہی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی اکثریت ان صفات کی حامل ہے۔ ان میں بعض اچھے بھی ہوتے ہیں۔ آیت دیکھیں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، کتاب عطا کی، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کیا فرمایا؟ حق تلاوتی، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ فرض کرو ایک بادشاہ اپنا فرمان اپنے سامنے پڑھنے کا حکم دے، تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ اس وقت ہماری یہ حالت ہوگی کہ ایک ایک لفظ کو سنبھل کر اور صاف صاف ادا کرو گے، اور معنی اور مفہوم کی طرف بھی پوری توجہ ہوگی، اور دل میں یہ پختہ ارادہ ہوگا کہ اس فرمان میں جس قدر احکام ہے حرف بحرف ان کی تعمیل کروں گا، اور پڑھتے وقت دربار شاہی کے آداب سے بھی ذرہ برابر غفلت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اسی طرح ہم تلاوت قرآن کو سمجھیں، سمجھ کر کہ یہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور ہر لفظ کو صاف صاف ادا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا حق یہ ہے کہ جب تلاوت قرآن کرتے وقت جنت کا ذکر آئے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے، اور جب جہنم کا ذکر آئے تو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اب کہاں پر جنت کا ذکر ہے، کہاں پر جہنم کا ذکر ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہمیں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کا پتہ ہوگا، یہ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی کتنی اہمیت ہے۔ بہرحال اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو صحیح معنوں میں حقیقت میں تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ سابقہ کتب سماویہ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں وہ نبی آخر الزمان کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ لہٰذا اگر یہ صحیح معنوں میں اگر تورات اور انجیل پر ایمان لائے تو یہ انکار ہی نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کفر اختیار کرے گا، یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرے گا، اس کے احکام کو چھپائے گا اور اس کی غلط تعویلیں کرے گا جیسا کہ یہود کرتے تھے، تو فَأُولَئِكَ ہم الخاسرون، پس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو اس کے ساتھ کفر اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الغرض یہود و نصارہ کا تذکرہ جتنے دروس میں ہوا ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت ضدی اور عنادی رہی ہے، ہٹ درم رہی ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ضدی اور ہٹ درم نہیں بننا، کیونکہ ضدی اور ہٹ درم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ ان میں سے بہت کم ایمان لائے ہیں، یہ لوگ سازشی ہیں، اسلام اور پیغمبر اسلام کے متعلق ہمیشہ غلط پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان یہودی یا نصرانی نہ بھی بن سکے کوئی بات نہیں، لیکن اسے کم از کم مسلمان نہیں رہنا چاہیے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو بے دین ضرور کر دیں اور ان کو اپنے دین پر ان کو شک و شبہ میں ڈال دیں۔ یہ ان کی سازش ہے جس کا شکار ہر دور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے، ہر دور میں جس کا شکار مسلمان رہے ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تقریباً 40 برائیوں کی نشاندہی کر کے آخر میں ناصحانہ انداز میں انعامات یاد کرائے اور فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہیں، وانی فضلتکم، اور میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر۔ بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی فضیلت کا تذکرہ پچھلے دروس میں تفصیلاً آ چکا ہے، جو ہمارے درس میں اول سے شامل رہے ہیں ان کو معلوم ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا، تم یہ ساری برائیوں کے باوجود یہ نہیں سمجھنا کہ قیامت کے دن کسی نہ کسی طریقے سے سرخرو ہو جائیں گے، بلکہ نہیں، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، شیئاً، ذرہ برابر بھی کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہر قسم کے بچاؤ کے جو ذرائع ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے، ہر قسم کے ذرائع ناکام ہو جائیں گے، لہٰذا ڈرو اس دن سے۔ آگے اگلی آیت میں ملت ابراہیمی کی تاسیس سے شروع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کی صداقت کا تذکرہ ہے، جس کا بیان اگلی درس میں ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا کافی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔